العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اجود الاجودین اکمل الاکملین اکرم الاکرمین غیاث المستغیثین دلیل المتعینین سبحان اللہ خیر الرازقین جل جلالہ واضح الشان و تم برہان و عزت و بلال غلو اپنی محبت میرے ساتھ عظیم شان نارا قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 25 سے ارشاد ربانی اصحاب الجنہ سبحان اللہ جنت والے یوم دن اس دن خیر ان کا دن اچھا مستقر و احسن مقیلا اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی طرح حضرات محترم قبر اس طریقے سے آیات مبارکہ کی تشریح کریں. آپ نے کل رات میں آپ نے سنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے مجرم قسم کے کہ نمازیں بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے لیکن قیامت کے دن ان کا معاملہ الٹا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. اللہ حالانکہ انہوں نے نمازیں پڑھی انہوں نے روزے رکھے صلہ رحمی کا کام کیا لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ان کی دستگیری کی عجب بات ہے کہ جہنم میں جائیں گے. یہ اس سلسلے میں ہم نے کل بھی گزارشات پیش کی تھی. آج مشہور محدث مفسر علامہ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ وہ من جملہ وجوہات میں سے دو چیزیں اور انہوں نے بیان کی ہیں. ایک تو وہ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ جو وہ کام کرتے تھے ان کی نیت درست نہیں تھی. اللہ ان کی نیت درست نہیں تھی. اور نمبر دو وہ دنیاوی غراض و مقاصد سامنے رکھتے تھے جبکہ آخرت کا ان کا ذہن نہیں تھا کہ یہ ہماری مشہوری ہو جائے ہماری عزت ہو جائے ہمارا یہ ہو جائے. آج کے درس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے زندگی میں نیک کام کیے ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا. ان لوگوں کا تذکرہ سنا کہ جن کے اعمال اکرد جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہم نے ہبا منصورہ کر دیا. جس طرح کے روزن کا وہ سورج نکلا ہو تو اس کے جو ذرات نظر آتے ہیں کہ نہ تو وہ ہاتھوں میں پکڑے جا سکتے ہیں البتہ یہ نظر ہے کہ آ رہے ہیں نظر. اسی طرح وہ بیکار ہیں. یا آپ کو راکھ لیں سوا لیں تو وہ سوا کا یہ حال ہے کہ وہ مضبوط تو ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. یا آپ کا وہ کہ جو ردی میں جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ان لوگوں کا تذکرہ اب ان کا اس کے مقابلے میں اصحاب الجنہ جنت والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ جنت والوں کا یہ عالم ہوگا. شاباش جنت والوں کا یہ عالم ہوگا کہ جنت میں بالا خانوں میں موجود ہوں گے. وہاں آرام سکون امن چین راحت ہر طرف موج خوشی. سبحان اللہ ان کی مرضی کے مطابق جو وہ کہیں گے وہی ان کو ملے گا. اور دل میں خیال آیا اور زبان پہ نکلا بھی نہیں تو وہ پورا ہو جائے گا. اعلیٰ مقام ہوگا اعلیٰ مسکن ہوگا. مکان ہوں گے تو خوشبودار ہوں گے اور وہاں کستوری کے لگی ہوگی اور معطر مکان خوشبودار مکان اور وہاں ہر قسم کی انواع کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اس قدر زیادہ ہوں گے. فرمایا کہ
اصحاب الجنہ جنت والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا یوم زین خیر، اس دن وہ ان کا خیر کا دن ہوگا، سبحان اللہ۔ بہترین دن ہوگا، بہترین دن، خیر بہترین دن ہوگا، مستقر ٹھکانہ بہترین، رہنے کی جگہ بہترین، لباس اعلیٰ قسم کا، بہترین مکان، بہترین ہر چیز، سبحان اللہ، جدھر نظر کریں گے اللہ کی خیر ہی نظر آئے گی، امن ہی نظر آئے گا، سکون نظر آئے گا، اور پریشانی نام والی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ بے اطمینانی ہوگی، اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون۔ فرمایا کہ وَأَحْسَنُ، یس سر، یس۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پہلے ترجمہ کا مستقر ٹھکانہ بہترین ہوگا، خیر ہوگا، وہ احسن و مقیلا، اور احسن مقیل مقل قیلولہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تمام تفسیروں میں موجود ہے، تفسیر طبیان میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، ان ضیاء القرآن میں بھی، ان تفسیروں میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ان کا حساب ہوگا یوم دن، اس دن حساب ہوگا، کتنا وقت لگے گا؟ آدھا دن۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جب کوئی کاروبار کی طرف جاتا ہے، خصوصاً گرمی کے دنوں میں، تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدھا کام کر لیا، 12 بجے چھٹی، آدھ گھنٹہ یا تو سکون کے لیے ملتا ہے کہ چلو بھی ریسٹ کرو، بچوں ان کو بھی بڑوں کو بھی مل جاتی ہے آدھی چھٹی۔ تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدھی چھٹی ہو جائے تو پھر لوگ مکان کی طرف آ جاتے ہیں، وہاں آرام کرتے ہیں، گھر میں ان کا موجود ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا حساب بھی آدھے دن تک ہو جائے گا، آدھے دن تک۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ، اب جب یہ واپس آئیں گے، کس کے لیے؟ قیلولہ۔ اب بھی قیلولہ جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ یہ بھی سنت ہے، آرام کر لینا دوپہر کو، گھڑی 2 گھڑی آرام کر لیا، نہ کیا بیٹھ گئے راحت میں، کام ہی نہ کہ ویسے بیٹھ گئے سکون کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ وہاں حساب سے فارغ ہوں گے تو فوراً جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، اور پھر ایک دفعہ حساب ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیں، بیمانے حاسم حساب سیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر کی طرف مسرور خوشی خوشی لوٹیں گے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں جی، آرام کریں گے۔ اسی طرح یہ جنتی جو ہے وہاں پہنچے گا جنت میں، تو ان کے لیے حوریں استقبال کر رہی ہوں اور اس کا انتظار کر رہی ہوں حوریں، اور کہ آؤ، وہ بڑی خوش ہوں گی، اب یہ آرام کریں گے۔ اس کے مقابلے میں دوزخی جب دوزخ سے نکلے، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا تو حکم ہوگا کہ چلو سیدھے جنت میں۔ اب یہاں اس کو راہ سکون مل رہی، اس کو بے چینی مل رہی۔ اب کیا ہوگا کہ دوزخ ان کے جسم پر ہوگا آگ ہی آگ، آگ جل رہا ہے، سن رہا ہے، اور یہ تقریر ہائے ہائے کی آواز آ رہی، وہاں کا کیا سکون ملنا، آگ میں کیا آرام مل سکتا ہے؟ تو ان کی یہ عالم ہوگا۔ فرمایا اس طرح جنتی جنت میں سکون، اور یہ حالت یہ ہوگی کہ اللہ کریم جل وعلا تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور فرمایا گیا ہے میرے بندے تمہارے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ مانگ لو مجھ سے، میں آج دے دوں گا تمہیں، سبحان اللہ۔ میں عطا کر دوں گا جو تم کہو گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سامنے والا درخت جو ہے اس پر بہترین انار لگا ہوا ہے، یہ انار مجھے مل جائے، یا وہ سیب لگا ہوا ہے، یا انگور ہے، یا کھجور ہے، تو ذہن میں بات آئے گی کہ وہ ہے جیسے کہ آدمی بازار سے گزرتا ہے تو کئی چیزیں نظر آتی ہیں، دل کرتا ہے، بعض پیسے نہیں ہوتے، آدمی نہیں لے سکتا، لیکن دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ فرمایا وہاں یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ بات ہوگی کہ تیرے دل میں بات آئی، وہی یعنی گویا کہ درخت کی شاخ جو ہے وہ تیرے منہ کے قریب آ جائے گی، سبحان اللہ۔ اور تو کھانا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں
نہ کوئی پخانہ، نہ کوئی ٹٹی، نہ کوئی بس یہی ہوگا کہ آپ کو ایک ڈکار ہی آئے گا، ترش ڈکار نہیں آئے گا، کھٹا ڈکار نہیں آئے گا، بہترین ڈکار آئے گا، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صاحب ابن کثیر نے لکھا کہ بادشاہ کو پیش کیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ اب جب حساب کیا جائے، پوری زندگی اس کی بادشاہی میں گزری، اب یہ ہوگا کہ وہاں پوری زندگی میں اس کی ایک نیکی بھی نہیں نکلی۔ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ فرمائے گا چل جہنم کی طرف۔ اب ایک آئے گا، ایسا آدمی ہوگا کہ اس کی نیکیاں ہیں، اللہ کریم فرمائے گا ان کا حساب لگاؤ۔ ایسا آدمی کہ اس کے پاس زندگی میں ایک کمبل ہی رہے، کوئی اس طرح چیزیں نہیں تھیں، ایک کمبل اور اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، تو اللہ کرے گا یا اللہ میرا تو نے حساب کیا لینا ہے، میرے پاس تو ایک کمبل ہی تھا اور کیا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو بھی جنت بھیجو، جنت بھیجو، اس کو جنت بھیجو، اس کو جنت میں۔ اب جب عرصے کے بعد حکم ہوگا کہ ان کے نکالو، اب اس بادشاہ کو نکالا جائے گا تو اس کے جسم پر اتنی آگ کہ جس طرح کوئی چیز کوڑا ہو جاتی ہے اس طرح اس کا جسم ہوگا، اور حکم ہوگا اب کوئی تمہیں کہہ کہ نہیں جاؤ جہنم کی۔ اب اس کو بلایا جا، فرمائے گا بے شک تو نے دنیا میں تکلیف تو اٹھائی، اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرے گا میرے مالک تو نے بہت کرم کیا ہے اور مجھے بہترین جگہ دی اور مجھے ارمان کی جگہ دی۔ یہ لفظ ہے احسن مقیلا، کہ تو نے بہترین مجھے ٹھکانہ دیا، مقیلا کیلولا کی جگہ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جنت والے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو سبحان اللہ خیر ہی خیر ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا، اور جب جہنم والے ان کے پاس وہی چیزیں ہوگی، آگ ہوگی، اور باقی انشاءاللہ آئندہ وما علینا